الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، کچھ حالات سنے صبح سیلاب کے یا اور بہت سی پریشانیوں کے، تو ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن میں آیا، اور وجہ اس کی اور بھی یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ زبردست سیلاب آیا تھا. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو جمع کیا، بلکہ باہر نکلے اور استغفار کی کثرت کو فرمایا. تفسیر روح ہماری لیے ہوئے تھے، اس سے مستقل بیان کیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے مذکر ہیں. غم چبینی زود استغفار معلوم فرماتے ہیں. غم چبینی زود استغفار کو کی آمد از خالق کارکن طرف ہے. یہ خالق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کارکن بن کے آیا ہے. یوں ہی نہیں اللہ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے سبق دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان تغیرات سے، ان حادثات سے ہم سبق حاصل کریں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوادث سے برابر پناہ مانگا کرتے تھے. چنانچہ آتا ہے حدیثوں میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھتے تھے تو پناہ مانگتے تھے، اور یہ ہوتا تھا کہ شاید اس سے عذاب نہ نازل ہو جائے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علامات قیامت کیا ہیں، بہت دنوں کے بعد یہ چیزیں، مگر طبعی طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم ہوتا تھا، فکر ہوتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد نہ کر دیا جائے. اس بنا پر مومن کا نظریہ یہی ہونا چاہیے، جو چیز بھی ہو عبرت کے لیے ہو. اور حضرت معروم کا شعر، غم چبینی زود استغفار کرو. معروم بڑے آدمی ہیں، غم جب دیکھو تو استغفار کرو. اس بنا پر استغفار کی ایک تسبیح عموماً ہمارے مشاعر بتلاتے بھی ہیں، استغفار کی کثرت. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قابل مبارکباد ہے وہ شخص جس کے صحیفے یعنی نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. اس سے معلوم ہوا کہ جیسے کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، درود شریف کی کثرت ہے، استغفار کی بھی کثرت ہونی چاہیے. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہلے مرتبہ بمبئی آئے تو خاص طور سے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. اپنے معمولات میں 100 مرتبہ استغفار کا اضافہ بھی کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا، آلام و مصائب کا علاج بھی بتلایا ہے. آلام و مصائب آئیں گے مگر اس کا علاج بھی ہے، علاج استغفار ہے. ان چیزوں سے مزید قرب خداوندی میں ترقی ہونی چاہیے. جس طرح نعمتوں سے ترقی ہوتی ہے شکر کر کے، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے جو حوادث پیش آتے ہیں وہ یوں ہی نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے آتے ہیں. اس کے اندر بڑی بڑی مصلحتیں ہیں، بہت بڑی مصلحتیں. ابھی میں نے ایک مکتوب سنایا، ایک عالم تھے کہ دیکھو اگر کسی دنیاوی نعمت میں کمی ہو جائے، ابھی سنایا تھا نا،
تو اس سے زیادہ حسرت میں نہ پڑو. ہاں اگر اللہ کی طاعت میں کمی ہو جائے تو حسرت کرو. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، حزن اور غم کے لیے. اللہ تعالیٰ حزن اور غم بھی ڈالتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ما جرت القلوب بمثل الاحزان، قلوب کو جلا اور روشنی حاصل نہیں ہوتی مثل احزان، غموں کے. غم سے، حزن اور غم سے قلوب میں روشنی پیدا ہوتی ہے. نعمتوں سے آپ نے نعمت کا شکر ادا کیا، ثواب ملے گا، لیکن جلا کے لیے اور اس قلب کی روشنی کے لیے تو آپ کو کچھ مشقت بھی برداشت کرنی ہوگی. بغیر مشقت کے کوئی کہیں نہیں پہنچا ہے. انبیاء نے بھی مشقت برداشت کیا، انبیاء نے بھی مشقت برداشت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدات کیے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ غار حرا میں تشریف لے آتے تھے، اللہ کا ذکر ہی تو کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو کشادگی آئی، نبوت ملی، پھر کیا کیا مراتب آپ کو ملے. لیکن ہر کمال کی بنیاد مشقتی پر ہے، بغیر مشقت. اسی وجہ سے معلوم نے کہا غم چبینی حضور استغفار. کس کو غم نہیں ہے دوستو؟ سبھی کو غم ہے. کوئی کسی کے غم میں ہے، کوئی کسی کے غم میں ہے. غم تو ہے، اب اس غم کو موجب ترقیات بنا دیں، یہ کمال کی بات ہے. غم تو سبھی کو ہے. لکھا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ غم کی بارش متعدد بار ہوئی ہے. تفسیر مظہری میں اس میں دیکھ رہے عزیزی میں غم کی بارش بہت دفعہ ہوئی ہے اور نعمت کی بارش کم ہوئی ہے. اس بار غم کا صدور زیادہ ہے ظہور بنسبت نعمتوں کے. غم ہی غم ہے. کون غم میں نہیں ہے مولانا؟ جس کے یہاں جائیے غم ملے گا. چاہے کوئی کسی مندر پر رہتا ہو، کسی عیش و عشرت میں، لیکن غم سے وہ خالی نہیں ہوتا ہے. غم یہ اللہ کے مقامات میں ترقی دینے کا سبب. جو روم نے اسی میں بنا غم چبینی زود استغفار کرو. غم دیکھو تو استغفار کرو، کیونکہ یہ خالق کی طرف سے کارکن بن کے آیا ہے. جیسے کوئی کام کرانا ہے، کوئی کسی کو مسلط کیا جاتا ہے کہ یہ کام ان سے کراؤ، تو اللہ کی طرف سے یہ غم جو آتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب میں اضافہ ہو جائے. حضرت مجدی الفسانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ دیکھو انعام کی جیسے قدر کرتے ہو ویسے انعام کو بھی اللہ کی طرف سمجھو. جیسے انعام سے راضی ہو، انعام نعمتیں مل رہی ہیں، انعام علم سے علم، تو علم کو بھی انہی کی طرف سے سمجھ کر کے اس کو برداشت کرو. ترقیات ہے، صبر، شکر ہے اور صبر ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ. نماز کا تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین ہے. مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. اللہ صابرین کے ساتھ ہے. کیونکہ نماز پڑھا آپ نے، اللہ نے کوئی نعمت دیا تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، نعمتوں سے سرکار آ رہی ہے. مسلین نہیں فرمائے ان اللہ مع المصلین. مسلی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، وہ تو اللہ کی معیت اس کو حاصل ہے، لیکن صبر کا تعلق قلب سے ہے. تو اللہ نے ظاہر کیا کہ جس طرح صلاۃ سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اس صبر کے ذریعے سے بھی تم کو بہت بڑا مقام ملے گا، کیونکہ اللہ کی معیت اس صابرین کے ساتھ ہے. ان نماز میں بھی صبر ہے اس کا بھی، لیکن چونکہ وہاں اللہ کی معیت ظاہر ہے اور صبر چونکہ قلبی صفت ہے، یہاں اس کی معیت اللہ کی ظاہر نہیں ہے. اس بنا پر اللہ نے ظاہر کر دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے ساتھ ہے. تم کم نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس کا شکر چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے خوشخبری کی بات ہے، فتوبہ مومن کے لیے مبارکباد ہو اگر اس کو کوئی سریرہ پہنچتا ہے خوشی تو شکر ادا کرتا ہے تو اس پر اجر دیا جاتا ہے. وہی اصابت ہو ذرہ، اگر اس کو پہنچتا ہے ذرہ کوئی مضر چیز
تکلیف دہ چیز، کوئی بھی تکلیف دہ چیز تو اس پر کو اجر دیا جاتا ہے. دوستو آتا ہے مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اس کا بھی اس کو اجر ثواب دیا جاتا ہے. اس بنا پر اعلام کی وہ ہمارے علماء مشائخ خاص مجدد صاحب بہت فرماتے ہیں جس طرح انعام کو پا کر کے کہ اللہ کی طرف سے خوش ہوتے ہو، اعلام یعنی علم رنج و غم اگر پہنچے تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اس سے بھی تم راضی رہو. یہ طریق صبر و شکر کا مجموعہ، یہی طریق ہے. اعلام پر صبر، انعام پر شکر. اور صرف اعلام بھی بہت زیادہ محمود نہیں، نہ صرف انعام، اللہ تعالیٰ دونوں کو بیچ میں رکھتے ہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور خود صدوبہ مبارکباد ہو اس شخص کے لیے جس کے صحیفے میں استغفار ہو. اب ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. حدیث ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر کچھ ایسی کیفیت جس کو امتی سمجھ بھی نہیں سکتا. میرے قلب پر کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں اتنی مرتبہ 100 سے کم کر دیں اتنی مرتبہ استغفار کرتا. لکھا علماء نے کہ کیا ہوتی تھی کوئی نہیں، لیکن اپنے حالت کو تو دیکھو کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. اس صورت میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ یہ چیز بہت ضروری ہے، خاص طور سے مصیبت کے بعد جو اس طرح مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تو استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہے کہ ان مصیبتوں میں بھی خدا کو یاد کریں. ہر چیز دوست میرا سلنے کو جو کچھ دوست سے پہنچتا سب ٹھیک ہی ہے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے یہ حال ہمارا پیدا فرما دے. شکر اور صبر یہ دونوں بازو ہیں، سالکین کے لیے دونوں بازو ہیں. اسی سے وہ اڑتا ہے، خود اس میں اس کا طیران اسی سے ہوتا ہے. اگر عبادت کر رہا ہے، اگر اس کا دل خوب لگ رہا ہے پڑھنا تبھی ثواب ہے، اور نہیں لگتا قبض ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے دوسرا ثواب ملے. اس طرح پر استغفار کی کثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کثرت فرمائی تو ہم شما کون ہو سکتے ہیں کہ اس سے گریز کریں، اس میں کوتاہی کریں. اس بنا پر استغفار کی کثرت بہت زیادہ، سید الاستغفار کی بے انتہا. ہمارے حضرت مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آخر میں سید الاستغفار کو بہت بتلاتے تھے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ. پہلے نہیں بتاتے تھے، اخیر میں اس میں بتلانے لگے تھے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ آپ ہی مغفرت فرما سکتے ہیں. اس کا استحضار ہونا چاہیے. مومن کا کام یہ ہے کہ آخرت کو مضبوط رکھے. ابھی کل میں نے دیکھا ہمارا کہ دنیا کو اگر کچھ تھوڑا سا نظر انداز کر دو تو چل جائے گا، لیکن آخرت کو ادھر ادھر کرنے میں نہیں چلے گا. میں نے کل سنایا بھی تھا کہ آخرت کو تو استحضار رکھنا ہی ہے. اس میں تو ہے اب کریں یا نہ کریں جو بھی ہو، لیکن آخرت کا استحضار ہر وقت. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے کہتے تھے اے عائشہ یاد کرو، نماز پڑھو، اللہ کی تلاوت ذکر کرو، تلاوت کرو. یہ تمام چیزیں یہ ہیں. صبح کو اٹھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ ہم کو ذکر کی توفیق دیجیے. اذان سے پہلے فرماتے تھے کہ اے بلال ارحنا یا بلال، اے بلال ہم کو راحت پہنچاؤ. معلوم ہے نماز میں راحت، ذکر اللہ میں راحت ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کا یہ مزاج بنائے، یہ کیفیت ہو. یہ نہیں کہ ہر وقت آپ ذکر ہی کریں، لیکن اس کا استحضار تو ہونی چاہیے. میرے دوستو دنیا ہے انتہائی لہو لہی کی چیز، اس میں پڑھ کر کے آدمی بالکل تباہ ہو جاتا ہے. لیکن جائز دنیا کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دیا ہے. مگر جو غفلت کا موجب ہو
وہ البتہ مجھے بھی خسارہ ہے، اور مجھے بھی میرے دوست ذلت ہے اور خاری ہے. اس بنا پر اس چیزوں کا تصور بہت ضروری ہے. دنیا کیا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا جیفا ہے، مردار ہے، اس کے طالب کلام ہے. یہ بڑی بات ہے. جبکہ دنیا کے کمانے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہتر. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، میں نے دیکھا ہے، خود حضرت سے سنا، بہت اس پر بحثی بہت کرتے تھے. جیسے کوئی کاروبار کرنے نکلا، کسی نے کہا یہ دیکھو یہ دنیا کمانے کے لیے نکل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ تم تو نفل عبادت میں ہو. وہ فرض عبادت کے لیے اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے زیادہ لے گیا. اس بنا پر میرے دوستوں صحیح معنوں میں یہ ہے کہ ہم کو دین و آخرت کو پیش نظر رکھنا ہے، لیکن دونوں میں میرے دوستوں تفاوت ضروری ہے. آخرت باقی ہے، آخرت باقی ہے. فرماتے تھے آخر میں بہت زیادہ دیکھو فکر آخرت ضروری ہے. فکر آخرت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا اللہ بنا تمام فکروں کو فکر آخرت اگر ہوگی تو دنیاوی فکریں ہوں گی بھی لوگ والی مضر نہیں ہوں گی. فکر آخرت بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ آخر کو یوں سرون اعلیٰ انفسہم ولو کان سبیز میں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ. بل تؤثر، اللہ شکایت فرما رہا ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہو. معلوم ہے کہ دنیا چھوڑنے کو نہیں اللہ چاہتا ہے، ترجیح نہ دو. ایثار آخرت. ہمارے حضرت محمد رحمٰن صاحب نے کتاب لکھی ایثار آخرت ہی پر، کہ دنیا پر ترجیح دو آخرت کو، بس اللہ یہی چاہتا ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ. اللہ تعالی ہم سب کو اعتدال پر رکھے. نہ دنیا کو چھوڑنا ہم کو، نہ آخرت کو بھلانا ہے. آخرت کو فراموش کرنا کسی حال میں گوارا نہیں ہے. لیکن میرے دوستو دنیا کی ضرورت ہے، اس کے لیے احکام ہے، شریعت احکام کیا ہے. دیکھیں وہ ہم آپ کو کہتے ہیں فصل یہ ہے کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. واقعی اس سے استدلال کیا ہے ایک عالم نے زبردست، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ نئی بات ایک یہ ہے، زکوٰۃ کو ادا کرو. کہا زکوٰۃ کس پر آتی ہے؟ مال پر آتی ہے. جب مال کماؤ گے تب تو زکوٰۃ آئے گی. اس سے بہت بڑے عالم نے ماتھانی ان کا ترجمہ بھی کیا ہے. اس کا ہے کہ نماز کا جیسے حکم ہے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. تو زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ مال پر آئے گی. اور مال کہاں سے ملے گا؟ تجارت سے ملے گا. اس نے تجارت کے جواز کو ثابت کر دیا. بہرحال دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایسے مقام پر رکھا ہے جس میں انتہائی آزمائش ہے. آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس آزمائش میں کامیاب فرمائے، ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے. جو بہت سی باتیں ہیں ذہن میں دن میں بیان ہی کرتا رہتا ہوں، اس وجہ سے طبیعت پریشانی میں تھی سی الجھن میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین پر قائم رہنے اور اپنے لوگوں کو رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی آشائی کے ساتھ اور توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. ظاہری صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور باقی اعتبار سے ہر قسم کی ہماری حفاظت فرمائے. اب اتنی پہ اکتفا کرتا ہوں. دیکھ کیسے مشکل سے آیا ہوں، اتنا زبردست راستہ ہوا، میں تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکوں گا، ذہن بدل رہا. اللہ تعالیٰ سے بس دعا کیے جیسا میں نے کہہ دیا، مشکل سے کہہ دیا.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل ربنا ظلمنا اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والدوام العافية والشکر على العافیہ۔ اللہ تعالیٰ دین مستقیم پر ہم لوگوں کو قائم دائم رکھے اور ہم کو ہمارے تمام اولاد کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، تمام شرور فتن سے محفوظ رکھے، آفات سماوی سے اور زمینی سے سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرے ملکوں میں کتنی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو بھی ایک اثر ہے اور اثر ہونا چاہیے۔ تمام لوگ جو آفات آتی ہیں اس میں دعا ہی سے کم شریک ہونا چاہیے اور خود عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہم کو پریشانیوں سے جو ہے ان سے نجات کلی عطا فرمائے اور سکون اطمینان کی نعمت سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔